خوف کا مقام، ٹھیک ہے نا. خوف کا مقام کیا ہوتا ہے؟ خوف کا مقام اس لیے کہ ابھی مصیبت ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے لیکن متوقع ہے، توقع کرتے ہیں کہ وہ پیش آ جائے، تو یہ خوف کا مقام ہے. مثلا ابھی کوئی شخص مرا نہیں ہے لیکن ایک دشمن ہے، وہ آ کے ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں خوف ہے، ٹھیک ہے نا. ایک پینڈیمک آیا ہے، ابھی تک مجھے وہ مرض لاحق نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ اگر مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہے تو یہ خوف کا مقام ہے. خوف کا پتہ چلا اور حزن کا، میرے محترم ناظرین، خوف اور حزن کا فرق پتہ چلا نہیں پتہ چلا؟ خوب یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ابوبکر کی مذمت کی، ابوبکر کی تعریف نہیں کیا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تالیف ابن عطیہ الاندلسی، جز نمبر 1، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 198 میں ابن عطیہ فرماتے ہیں والخوف هو لما يتوقع والحزن هو لما قد وقع. خوف متوقع ناخوشگوار واقعے کے لیے ہوتی ہے جس کی توقع کی جاتی ہے، حزن اس کے لیے جو واقع ہو چکا ہے، ناخوشگوار واقع جو واقع ہو چکا ہے، حاصل ہے، نازل ہے، وہ واقع ہو چکا ہے، اس کے لیے حزن ہوتا ہے. جو ابھی واقع نہیں ہوا، نازل نہیں ہوا، لیکن ہمیں توقع ہے، ہو سکتا ہے یہ واقع ہو، اس کے لیے خوف ہوتی ہے. ابن عطیہ جلد نمبر 5 اپنے کتاب تحریر الوجیز میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 96، والخوف هو الهم، خوف وہ پریشانی ہے، خوف وہ پریشانی ہے، لما يستقبل، جو مستقبل میں ہو، والحزن والهم بما مضى، حزن وہ پریشانی ہے جو ماضی کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. التقیید فی تفسیر کتاب اللہ المجید، تالیف احمد ابن محمد البسیلی التونسی، متوفى سنہ 830 ہجری، جلد نمبر 1، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 260، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان پہ نہ خوف ہے نہ حزن ہے. خوف اور حزن میں فرق کیا ہے؟ الخوف هو التألم بسبب امر مستقبل متوقع. خوف اس پریشانی کو بولتے ہیں جو ابھی تک ایک ناخوشگوار واقعے کے لیے جو ابھی تک پیش نہیں آیا لیکن مستقبل میں اس کے پیش آنے کی توقع ہے. والحزن هو التألم بسبب امر قد وقع فيما مضى. اور حزن کس کو بولتے ہیں؟ حزن بولتے ہیں اس درد کو، اس غم کو جو ایک ایسے واقعے کے لیے جو پیش آ چکا ہے. تو اب اس سے زیادہ میں ریفرنسز دکھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ مسئلہ واضح ہے. اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر سے سورہ آیے غار میں کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن. ہاں، لیکن آپ دیکھیے ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے لا تخف. مقام کس کا ہے؟ مقام خوف کا ہے. مقام حزن کا ہے یا خوف کا ہے عزیزو غار میں؟ اگر ایک شخص مومن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر موت، ان کا جو بستر تھا موت کا بستر تھا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا، اب غار میں آ گئے. ابھی تک تو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، ناخوشگوار واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا ہے. پیش آیا ابھی تک کچھ نہیں آیا. کوئی مرا ہے؟ کوئی نہیں مرا، کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا عربی نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ عربی نہیں جانتا؟ قرآن فصیح کلام نہیں ہے یا قرآن فصیح کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ خوف اور حزن کا فرق جانتا یا نہیں جانتا؟ مقام تو خوف کا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا، لیکن توقع ہے، ڈر ہے کہ غار میں ہے، شاید ان کو پکڑ لیں کفار. اگر کفار نے پکڑ لیا تو خوف ہے کہ بھئی قتل کر دیں گے. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے لا تخف. ابو بکر سے کیا کہتے تھے؟ کہتے لا تخف، اے ابو بکر خوف نہ رکھنا. لیکن رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی
یا تو یہ کہتے کہ اللہ کو عربی نہیں آتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نہیں آتی، قرآن فصیح نہیں ہے، تو پھر کافر ہو جاؤ. یا تو یہ کہہ دو کہ یہاں پہ ایک نکتہ ہے. وہ نکتہ کیا ہے میرے عزیزوں؟ نکتہ کیا ہے کہ ابو بکر حزین ہے. ابو بکر کا کیا کوئی مالی نقصان ہوا ہے؟ ابو بکر کا کوئی مالی نقصان ہوا ہے؟ کوئی اس کا باپ مرا ہے، کچھ مرا ہے، کیا ہوا؟ کیوں وہ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں کہ لا تحزن؟ ابو بکر کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی شخص مرا ہے، نہ کوئی رشتہ دار مرا ہے، بلکہ مقام تو ماوقع جو ہے وہ تو اچھی بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا، ٹھیک ہے نا، یہ تو خوشی کی بات ہے. لیکن ابو بکر حتماً حزین ہے. ابو بکر وَإِلَّا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات ہے کہ کہتے ہیں آپ لا تحزن. ابو بکر حزین ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ لا تحزن، تو غم زدہ نہ ہو. تو کس بات پہ وہ غم زدہ ہے؟ مالی بات نہیں ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب المنمق فی اخبار قریش، تالیف محمد ابن حبیب البغدادی، یہ متوفا ہیں سنہ 859. یہ قریش کے تاریخ کے متعلق ہے. کہ چاپ عالم الکتب، صححہ وعلق علیہ خورشید احمد فارق، کتاب چھپی ہے سنہ 1985 میں بیروت لبنان میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 371 میں اجواد قریش، قریش میں جو بڑے سخی لوگ تھے، جواد لوگ تھے، ان کے نام ہے. سب سے پہلے ہاشم ابن عبد مناف، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا، ٹھیک ہے نا، ہاشم، جناب ہاشم علیہ السلام، جناب ہاشم علیہ السلام. اور انہی میں جوادوں میں شمار کیا جاتا ہے عبداللہ ابن جدعان. بلی یہ بنی تیم میں سے، ابو بکر بھی بنی تیم ہے. عبداللہ ابن جدعان بنی تیم کا سردار ہے. ابو بکر بنی تیم کا ایک فرد ہے. عبداللہ ابن جدعان ان کا کیا ہے؟ سردار ہے. اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 372 میں مصنف کتاب فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ مُنَادِيَانِ يُنَادِيَانِ أَحَدُهُمَا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ وَالْآخَرُ بِأَعْلَى مَكَّةَ. کیونکہ مکہ جو تھا کس کا شہر تھا؟ حجاج کا شہر تھا، کاروبار کا شہر تھا. وہاں پہ پلگرمز آتے تھے. یعنی اسلام سے پہلے بھی عرب جو ہے زیارت کے لیے آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے. تو مکے میں کوئی اور وہ نہیں تھا، کوئی اور وہاں پہ زراعت یا انڈسٹری نہیں تھا. وہی حاجی آتے تھے اور قافلے آتے تھے تجارت کے. تو عبداللہ ابن جدعان وہاں اس کا ایک کوٹا تھا، اور اس کے پاس 2 ملازم تھے. ان ملازموں کا کام یہ تھا کہ حاجی آتے ہیں، عمرے والے آتے ہیں، قبائل والے آتے ہیں، تو وہ کسی اور کے پاس نہ جائیں، عبداللہ ابن جدعان کے پاس آ جائیں. کس کام کے لیے آ جائیں وہ ابھی پتا چلے گا. وہ 2 آدمی نعرے لگاتے تھے، آواز دیتے تھے. جیسے آپ پاکستان میں جائیں نا، وہ اتوار بازار ہے، جمعہ بازار میں وہ لوگ آواز دیتے ہیں کہ سیب 20 روپے کا، سیب 20 روپے کا، مثلا اس طرح. تو اس کے لیے 2 آدمی تھے، ایک مکے کے ایک طرف، دوسرا مکے کے دوسرے طرف. وہ اس کے لیے آواز دیتے تھے کہ اس کے پاس آ جاؤ. وَكَانَ الْمُنَادِيَانِ ابا سفیان ابن عبد الاسد و ابا قحافہ. ایک منادی اس کا ابو سفیان، کوئی اور آدمی ابو سفیان ابن عبد الاسد، اور ایک ہے اس کا ابو قحافہ. ابو قحافہ کون ہے؟ ابو قحافہ ابو بکر کا باپ ہے، ابو بکر کا والد ہے. وَكَانَ أَحَدُهُمَا يُنَادِي عَلَى مَنْ أَرَادَ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ. کہتا تھا اگر گوشت چاہیے، چربی چاہیے، ادھر آ جاؤ. کس گوشت اور چربی کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ آپ کو کھانا شانہ دیں گے، ادھر آ جاؤ اب عبداللہ ابن جدعان کے پاس. تو میرے محترم ناظرین، یہ جس گوشت اور چربی کی بات ہو رہی ہے، گوشت اور چربی کا وہ دے کر، وہ کیا ان کو جھلک دے کر ان کو بلایا جاتا تھا. یہ عبداللہ ابن جدعان چلاتا تھا یہ چکلا مکے میں. ابو بکر کے قبیلے کا جو بزرگ تھا ان کا چکلا تھا. ابو بکر کے والد اس چکلے میں یہ ملازم تھے. تعویل مختلف الحدیث لأبی محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ، چاپ المکتب الاسلامی، جو سنہ 1999 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 451 میں قالوا حدیث یبطلہ النظر کسب الامام. ایک ایسی حدیث جو کنیزوں کے کاروبار
کنیزوں کے ذریعے آپ پیسے کمائیں اس کو باطل کر دیتی ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ، ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان کسب الاماء، کہ کنیزوں کے کاروبار سے پیسے حاصل نہ کرو. یہ کنیزوں کا کاروبار سے پیسہ حاصل نہ کرو، یہ کس کاروبار کی بات ہو رہی ہے؟ قال ابو محمد، ابن قتیبہ فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کے ہمدور محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں جماعت عمریہ کے. ان الکسب الذي نهى عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو اجر البغاء. کسب اماء، کنیزوں کی درآمد سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اجر البغاء، زانیہ، جو چکلے میں عورتیں کام کرتی تھیں نا، وہ جو پیسے کماتی ہیں ان کی درآمد سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام سے پہلے جاہلیت میں، يَأْمُرُونَ إِمَاءَهُمْ بِالْبُغَاء، جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے اپنے کنیزوں سے وہ کیا کراتے تھے؟ مکے والے ان سے زنا کراتے تھے، ان کو حکم دیتے تھے کہ چلو چکلا، چلو ادھر گاہک آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں، ان سے پیسے کماؤ. وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو جو کنجروں کو جو پیسے ملتے تھے پر یہ اس کو اٹھا دیتے تھے. اچھا. وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ إِمَاءٌ يُسَاعِينَ، عبداللہ ابن جدعان کے پاس کنیزیں تھیں، وہ کنیزیں کیا کرتی تھی؟ وہ مساعات کس کو بولتے ہیں؟ فجور کو بولتے ہیں، زنا کو بولتے ہیں. یہ عبداللہ ابن جدعان مکے میں اس کے دو آدمی تھے جو اس کے لیے اس کے کاروبار کو پروموٹ کرتے تھے. وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلاتے تھے. ایک کون ہے؟ ایک ابو بکر. اچھا وہ ابو بکر تو ان کا نانا ہے، ان کا پر نانا بنے گا نا جمع نانا. ایک ابو بکر کے والد صاحب ہیں، ابو قحافہ، ٹھیک ہے نا. وَهُوَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سَيِّدُ تِيم، جاہلیت میں عبداللہ ابن جدعان ابو بکر کے قبیلے کا سردار تھا. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمایا انہی کے لیے، انہی بدبختوں کے لیے کہ ان کا قبائلی کاروبار کیا تھا؟ طوائف کا کاروبار کرتے تھے یہ لوگ. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم اپنی کنیزوں سے یہ کام نہ کرا دو. ذلیلو، کنیزوں کو تم ان سے یہ جو غلط کام ہے یہ نہ کرایا کرو. کتاب ہے المعارف لابن قتیبہ، یا ابی عبداللہ محمد ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، چاپ دار المعارف، کتاب چپی ہے قاہرہ میں. ملاحظہ فرمائیے صناعات الاشراف، صفحہ نمبر 575 میں صناعات الاشراف، مکے کے سرداروں کے کاروبار کیا تھے، کون کیا کام کرتا تھا. وہاں پہ میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 576 میں وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابن جدعان نَخَّاسًا، عبداللہ ابن جدعان کنیزوں کا اور غلاموں کا کاروبار کرتا تھا. غلام فروش کو نخاس بولتے ہیں، جو غلام اور کنیز بیچا کرتے ہیں. جوارن، وہ ایک تو اس کا کاروبار کیا تھا، جوارن یساعین، اس کے پاس جاریہ تھے. جاریہ کس کو بولتے ہیں؟ کنیزوں کو. یساعین، وہ زنا کراتی تھی. وَيَبِيعُ أَوْلَادَهُنَّ، پھر وہ زنا کے ان کی حاملہ ہوتی تھی تو پھر انہیں کے بچوں کو غلامی میں مزید بیچتا تھا. تو اس طرح اس کا کام چلتا تھا. المفصل فی تاریخ العربی قبل الاسلام، تالیف دکتور جواد علی، دکتور جواد علی کا کتاب تاریخ عرب قبل الاسلام، الجزء الرابع. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1993 میں، اور یہ جواد علی صاحب بلی جامع بغداد میں، بغداد یونیورسٹی میں یہ کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 96 میں عزیزو فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ أَهْلُ الْأَخْبَارِ، تاریخ والے نقل کرتے ہیں، ان عبداللہ ابن جدعان کان نخاسا، عبداللہ ابن جدعان کیا تھا؟ جس کے پاس ابو بکر کے والد ابو قحافہ کام کرتے تھے. وہ بردہ فروش تھا، غلام فروش تھا. لہو جوارن یساعین، اس کے پاس کنیزیں تھیں جو زنا کراتی تھیں. وَيَبِيعُ أَوْلَادَهُنَّ، پھر اسی زنا زادوں کو یہ مزید وہ غلامی میں بیچا کرتا تھا. فَكَانَتْ جَوَارِهُ تُعْجَرُ لِلرِّجَالِ، اس کے وہ کیونکہ چکلا تھا اس کے جو کنیزی تھیں وہ ان کو مردوں کے سامنے، مکے میں جو حاجی وغیرہ آتے تھے یا مکے کے لوگ جو مرد ہیں زنا کرنا چاہتے ہیں،
ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. وما ينتج هذا السفاح عن هذا السفاح من نسل يربى، اور اس زنا، سفاح یعنی زنا، اس زنا سے جو بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کی وہ پرورش کرتا، بلی وہ اس کو بیچ دیتا تھا. فيبقى منه عبد الله ما يشاء ويبيع منه ما يشاء. ان میں سے ان کنیزوں میں سے جو زنا کی نسل پیدا ہوتی تھی ان کو کچھ اپنے پاس رکھتا، خود کو بیچ دیتا تھا، فروخت کرتا تھا. اچھا، اب یہاں پہ لفظ ہے مساعات، یساعین. کتاب جمہورۃ اللغہ الجزء الثانی، چاپ دار العالم للملائین، ابی بکر محمد ابن الحسن ابن درید کی کتاب ہے. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1987 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 844 میں وصاع الرجل الامہ، اس مرد نے اس عورت کے ساتھ مساعات کیا ہے. اذا فجر بها، جب وہ زنا جب کرتا ہے اس کو مساعات بولتے ہیں. ولا تكون المساعات الا في الامام، مساعات، لفظ مساعات یساعین یہ صرف کنیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ زنا جو کنیز کے ساتھ کیا جاتا ہے نا اس کو بولتے ہیں مساعات، ہر زنا کو نہیں بولتے. اچھا، بات یہ ہے، یہ ابو بکر کے والد صاحب، ان کا کاروبار کیا تھا؟ ابو بکر کے والد صاحب کیونکہ وہ اندھے تھے، ان سے اور کام تو نہیں ہوتا، تو وہ اپنے قبیلے کے سردار کے پاس ملازم تھا. قبیلے کا سردار عبداللہ ابن جدعان ہے، وہ چکلے کا کاروبار کرتا ہے مکے میں. یہ اس چکلے میں ملازم ہے، وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلاتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. اب ہجرت کی بات ہو رہی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت ابو بکر کو بولتے ہیں لا تحزن، آپ حزین نہ ہو جانا، آپ حزین نہ ہو جانا. تو کیا ابو بکر کے گھر میں تو کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش نہیں آیا، اور کوئی ان کا جو ہے پیسوں کا بھی نقصان نہیں ہوا. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین، چاپ دار الکتب العلمیہ، الجزء الثالث، کتاب چھپی ہے سنہ 2002 بیروت لبنان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 6 میں حدیث نمبر 4267 میں، بلی حدیث نمبر 4267 ذہبی نے تلخیص المستدرک میں کہا یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، حدیث نہایت اعلیٰ درجے کی صحت پر ہے. اچھا، جب اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے، ابو بکر کی بیٹی، بڑی بیٹی جو اسماء ہے، وہ کہتی ہیں جب میرے والد صاحب ہجرت کر کے گئے، میرے جد، میرے دادا ابو قحافہ وقد ذهب بصره، وہ اندھے تھے، وہی ملازم چکلے والے، وہ آئے ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه، اس نے کہا کہ یہ تو سارا مال لے کے گیا اپنے ساتھ، ہمارے جتنے پیسے تھے یہ ہجرت کر کے گیا، پیسے سارا اپنے ساتھ لے کے گیا، سارا وہ پیسہ جو ہے نا. بات یہ ہے کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، تو حزین نہ ہونا. بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ مالی تو کچھ ہے نہیں، مالی نقصان اس کا، یہ تو سارا پیسہ اپنے ساتھ لے کے گیا ہے. فقلت كلا يا أبتي قد ترك لنا خيرا كثيرا فعمدت إلى الأحجار فجعلتهن في كوة البيت وكان أبو بكر يجعل أمواله فيها وغطيت على الأحجار بثوب. میں نے کہا نہیں دادا جی، دادا تو ہیں اندھے نابینا، میں نے کہا نہیں پیسہ بہت چھوڑ کے گئے. تو وہاں پہ دیوار میں ایک طاق تھا، طاقچی دو بولتے ہیں، طاق بولتے ہیں، شیلف. ابو بکر وہاں پہ پیسے رکھتا تھا، تو میں وہاں سے پتھر لے کے آیا، وہاں پہ اس طاق میں رکھا، اس کے اوپر ایک کپڑا رکھا. تو پھر میں نے اس بوڑھے دادے کا جو نابینا اس کا ہاتھ پکڑ کے آیا، میں نے کہا ادھر ٹچ کرو، وہ ٹچ کیا، اس نے کہا ہاں ادھر پیسے، تو خوش ہو گیا کہ ابو بکر جو ہے بھلے پیسے چھوڑ کے گیا. قالت والله ما ترك قليلا ولا كثيرا هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اسماء کہتی ہیں اللہ کی قسم اس نے سب پیسہ لے کے گیا تھا اپنے ساتھ، ابو بکر اپنے ساتھ سارا پیسہ کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا ہمارے لیے، اور یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. اچھا، اس نے شب ہجرت اپنے والد پہ بھی رحم نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اس کا والد اندھا ہے، بھائی کم از کم وہ چکلے میں کام کرتا ہے، تو پیسہ سارا گھر کا پیسہ تو اٹھا کے لے گیا. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقی، جز نمبر 3، چاپ دار الطیبہ للنشر والتوزیع، کتاب چھپی ہے سنہ 1997 میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 361 میں ملاحظہ فرمائیے
واللہ تعالی کثیرا ما یقرن بین طاعتی و بر الوالدین، اللہ تعالیٰ بہت دفعہ والدین کو کے احسان کے ساتھ کے احسان کو اپنے طاعت کے ساتھ قرین کر دیتا ہے. فرمایا وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. فَأَمَرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا وَإِنْ كَانَ مُشْرِكَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین سے احسان کرو چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں. کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 1077. ملاحظہ فرمائیے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باب صلۃ الوالد المشرک، مشرک والد کو بھی پیسے دینا. والد آپ کا مشرک بھی ہو اس سے صلہ کرو، یہ بھی واجب ہے. اچھا، یہ ایک جانب سے. دوسری طرف سے عزیزو، شب ہجرت ابو بکر کا کوئی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اب جانی نقصان بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مرا نہیں ہے. یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 690 میں یہاں پہ حدیث 3905 ہے. یہ حدیث مروی ہے عائشہ سے. یہ حدیث طویل ہے. اگلے صفحے میں شب ہجرت جو ہے، قال ابو بکر فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدى راحلتی ہاتین. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف جانے لگے تو ابو بکر نے کہا میرے پاس 2 اونٹ ہیں، یا آپ ایک لے لیں، ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالثمن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اونٹ لوں گا لیکن میں اس کی قیمت آپ کو دوں گا، پیسے آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری ترجمہ حماد صاحب کی، جلد نمبر 4، چاپ دار السلام، حدیث نمبر 3905 جو آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں. ابو بکر نے کہا میرے باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے رسول میرے باپ آپ پر قربان ہوں. یہ کوئی باپ تمہارا باپ ہے ہی چکلے میں کام، اس کو کیا قربان کرو گے؟ یہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ہے؟ تو تیرا باپ کوئی کیا، کس کو قربان کر رہے ہو بھائی؟ چکلے کے ملازم کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توہین ہے. اچھا، میرے 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن ہم قیمت سے لیں گے، ہم پیسے دیں گے آپ کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شب ہجرت یہ پیسہ بھی خوب لے کے گیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اونٹنی کے پیسے بھی وصول کیے، اونٹنی کے پیسے بھی وہاں پہ بھی اس نے تجارت کو نہیں، پیسے کمانے کو نہیں چھوڑا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے میرے عزیزو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر سے فرماتے ہیں لا تحزن، لا تحزن. یہ لا تحزن کا جو لفظ ہے، آپ غمزدہ نہ ہو جانا، یہ کس لیے ہے؟ یہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی عزیزو، کوئی چیز نہیں ملے گی کہ حزن کا سبب ہو، حزن کا سبب ہو. تو پھر کیوں فرمایا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا لا تخاف، تو خوف نہ کر. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ خوف نہ کر، کیونکہ دونوں غار میں کفار ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، پکڑ لیں تو قتل کریں گے، پکڑ لیں تو قتل کریں گے، ٹھیک ہے نا. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ خوف نہ کر، فرمایا تو حزین نہ ہو. قربان جاؤں قرآن مجید پر، قرآن مجید پہ آپ نے تدبر نہیں فرمایا. تدبر کریں کہ کیوں فرمایا لا تحزن اور نہیں فرمایا لا تخف. کیونکہ ابو بکر تو کفار کی پناہ میں تھا. ابو بکر کو تو کفار سے کوئی ڈر ہے ہی نہیں. ابو بکر کو کفار سے کیا خوف ہے؟ میں نے تو آپ کو دکھایا بخاری سے کہ کفار قریش سب نے ابو بکر کو امان دیا تھا. ابو بکر آرام سے رہتا تھا، وہ ہجرت کر کے واپس آیا تھا، وہ ابو دغنہ کے پناہ میں تھا، سب کفار قریش نے ان کی پناہ کو تسلیم کیا تھا، وہ امان میں رہ رہا تھا، تو اس کو خوف تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، حزن کا کیا بات ہے؟ حزن اس لیے ہے عزیز، یہاں پہ کچھ بھی حزن کی بات نہیں ہے، سوائے اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس طرح قرآن مجید میں ہے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ.